بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرے جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میرے طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی بھی آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ میں اپنی بیٹی کو یا بیٹا جو بھی آئے گا اسے دین کی تعلیم دوں گی، اسے دیندار بنا دوں گی، عالم بناؤں گی، حافظ بناؤں گی، وہ دین کا کام کرے گا۔ یہ منت آپ نے مانی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، مگر انہوں نے دعا کی تھی۔ عمران کی بیوی حنا نے دعا مانگی تھی، اللہ جو بھی بچہ ہوگا اسے میں کیا بناؤں گی، اسے کیا تعلیم دوں گی، دین کی تعلیم دوں گی۔ اور پھر جب اس نے لڑکی جنی، توجہ سے سن لے، پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا، اللہ اسے خوب جانتا تھا جو کچھ اس نے جنا، کیونکہ آپ کا جو میاں تھا وہ بیت المقدس کا کیا تھا، امام تھا، وہ بیت المقدس کا امام تھا، تو آپ کی خواہش تھی کہ جو بچہ ہوگا پھر وہ آپ کے اسی سلسلے کو آگے لے کے چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا مولا میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ اللہ جواب دے رہا ہے مجھے پتہ ہی ہے کہ لڑکی ہے، یہ لڑکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ فرما رہی ہے اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے بندے کو کہ بندہ بے شک منتیں مانگتا ہے، وظائف کرتا ہے، تسمیہ کرتا ہے، بیٹے کی خواہش کرتا ہے، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد، وظائف کے بعد، تسمیوں کے بعد اگر انسان کو بیٹی مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کو یہ زیادہ بہتر ہے، رب کو یہ زیادہ پسند ہے، اس کا انجام زیادہ اچھا ہے، یہ بیٹی تیرے لیے زیادہ خیر والی ہے۔ یعنی جو چیز اللہ دے دے وہ زیادہ بہتر نہیں، بندے کہ تیری مرضی ہے کہ میری مرضی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تو اپنی مرضی کرے گا میں تمہیں تھکاؤں گا، رلاؤں گا، تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہونا پھر وہی ہے جو میری مرضی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی جو ہے وہ چھوڑ اور میری مرضی کی طرف آ جا کہ اللہ جو تجھے پسند ہے مجھے وہ عطا کر دے۔ تو جب بندے نے دعائیں مانگی اور پھر اللہ بیٹیاں دے دے تو پھر شکر اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو وہ بیٹی زیادہ پسند ہے تمہارے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ بیٹی تمہارے لیے کتنی بہتر سے بہترین ہو جائے، تمہاری بیٹی وہ تمہاری آخرت کے لیے کتنی بہتر ہے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے سارے بیٹے تجھے چھوڑ جائیں پھر یہی تیری بیٹی آسرا بنے تیرا۔ تو بڑی بڑی سٹوریاں ہم نے ایسی سنی ہوئی ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ بیٹیاں کیسے سہارا بن جاتی ہیں والدین کا۔ تو اس لیے جو اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، تو اس لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کیسا بیٹا دیا، عیسیٰ جو نبی ہوا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ لیا ہے۔ مریم کے معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والی، عبادت گزار، سبحان اللہ۔ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ قرآن نکالا گیا کہ اس کو کون پالے گا، پھر آپ کا خالو زکریہ ان کا قرآن نکلا، پھر آپ نے آپ کی خدمت کی۔ مسجد بیت المقدس میں ایک جگہ مقرر کر دی گئی، آپ کا ایک کمرہ بنایا گیا اور اس میں آپ اللہ اللہ کرتی تھی، قبول فرما لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، آپ اور ہم دیکھیں اللہ کے ولیوں کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی شان سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے کہ یہ بی بی مریم اللہ کی ولیاں ہیں، نیک ہے، وہ کہیں گئی بھی نہیں، کوئی لے کے بھی نہیں آیا، اللہ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو پھل دے دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل ہے؟ ایسے پھل جو بغیر یعنی اس موسم کے بھی نہیں ہیں، اللہ سبحان۔ آپ حیران ہیں زکریا کہ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟
یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی؟ تو جو اللہ بی بی مریم کو پھل دے سکتا ہے بغیر موسم کے، تو کیا بڑھاپے میں اللہ زکریا کو اولاد نہیں دے سکتا؟ آپ نے بی بی مریم کی خدمت کی، اللہ نے آپ کو زکریا کی خوشخبری سنا دی. یعنی اللہ والوں کی خدمت سے دیکھیں کتنا صلہ ملتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انسان کو کہاں تک، یعنی آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے اس بچی کی خدمت کی، وہ دیندار تھی، دین سیکھ رہی تھی، آپ نے تمام اس کی ذمہ داری اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت عطا کر دی. سبحان اللہ. اور پھر یہ دعا بھی آپ نے کہاں مانگی؟ ابھی اگلی آیت سن لیجئے. آیت عربی میں لفظ آتا ہے ہنالیکا، یعنی اسی جگہ. اب قرآن نے اسی جگہ کو مینشن اس لیے کیا کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے جہاں دفن ہیں، جہاں اللہ والوں نے چلے کیے ہیں، وہ جگہیں عام نہیں ہیں بلکہ خاص ہیں. جہاں اللہ والے چلے کرتے ہیں، اللہ والے عبادتیں کرتے ہیں، وہ جگہ خاص ہوتی ہیں، وہ عام جگہ نہیں ہے. دیکھیں نا، اسی جگہ ہنالیکا، قرآن نے اس لفظ کو مینشن کر کے بتا دیا کہ دیکھیں یہ نہیں کہ زکریا دعا نہیں کرتے تھے، حضرت زکریا ہر جگہ دعا کرتے ہوں گے، لیکن آج اس جگہ دعا مانگی جہاں بی بی مریم تھیں، جہاں وہ عبادت کرتی تھیں. اور پھر میں یہاں پر اب کیا شعر پڑھوں؟ اب تو یہاں دل کرتا ہے میں پڑھوں. اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آ، اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آ، تے غم تیرے مک جان گے. اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آ، تے غم تیرے مک جان گے. بس اللہ 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 ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے. اللہ والے آندے کل جیڑا جیڑا جاوے گا، اللہ والے آندے کل جیڑا جیڑا جاوے گا، قسم خدا دیو بھی ولی بن جاوے گا، قسم خدا دیو بھی ولی بن جاوے گا. اللہ والے ہاں اللہ والے آندی صحبت وچ جا تے غم تیرے مک جان گے. اللہ والے آندے نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے. بس اللہ 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 ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے. بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے. سبحان اللہ. سب بولے جی اللہ اکبر. چلیں جی، اب آپ کو اور یہ اللہ کی بھی شان کی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں اور ان سے دعا کروانا یا اسی جگہ دعا کرنا کتنا اللہ کو پسند ہے. بولو سبحان اللہ. اونچی سے بولیں، مل کے بولیں، پیار سے بولیں. اب قرآن فرما رہا ہے ہنالیکا دعا، یہی فرما رہا ہے نا اللہ. سبحان اللہ. آپ نے وہی دعا کی، اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. سبحان اللہ. اس جگہ دعا کی. یہی ہمارے عقیدے ہیں کہ اگر آپ اللہ والوں سے دعا کرائیں گے تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کا حیا کرواتا ہے، اور اسی لیے پیر و مرشد سے ہم بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں اور اس جگہ بھی جا کے کرتے ہیں جہاں اللہ کے ولیوں کی زندگی گزری ہو. بولو اللہ اکبر، مل کے بولو. اور فرمایا ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی. سبحان اللہ. دیکھیں جی، ابھی اتنی یہ قبولیت والی جگہ تھی کہ ابھی دعا کر ہی رہے تھے تو وہیں کھڑے کھڑے دعا قبول بھی ہو گئی. سبحان اللہ. یہ دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشروک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ. اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے
جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا، بہت محفوظ ہوگا، اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں، زکریا نے عرض کیا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب لوگوں سنو، رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بانجھ ہے، بچہ ہی نہیں ہوگا، رب نے بانجھ کو بھی اولاد دے دی، سبحان اللہ۔ بتا دیا کہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، ایک عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بی بی مریم سے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے، اور وہ اللہ بڑھاپے میں یحییٰ کو زکریا بھی دے سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے نا امیدی گناہ ہے۔ بہنوں نا امید نہیں ہونا، آپ دعائیں کرتے رہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں سوچتا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ سوچتا ہوں اللہ مجھے دعا کی توفیق دے دے، جب دعا کی توفیق مل گئی تو قبول بھی ہو جائے۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مایوس ہو کے دعا چھوڑ نہیں دینی چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ارشاد فرمائیں گے میرے بندے، اے میرے بندے فلاں دن فلاں وقت یہ مشکل تھی، تو نے مجھے یاد کیا، تو نے مجھ سے دعائیں مانگی، میں نے تمہاری دعائیں قبول کی، میں نے تمہاری دعا کو سنا، میں نے تمہاری مشکل سے تمہیں نکال دیا۔ اے بندے کیا یہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہوا؟ جی اللہ آپ نے مجھے مشکل سے نکال دیا۔ سن میرے بندے، پھر ایک ایسا وقت آیا جب تم پر پھر مشکل آئی، پھر تم نے دعائیں مانگی، پھر تم نے ذکر کیا، پھر تم نے مجھے یاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نے نماز اور صبر سے مدد مانگی، تو نے میری طرف رجوع کیا، تو نے میرا ذکر کیا، تو نے صبر کیا اور صبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، چونکہ اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے، تو پھر تو مانگتا رہا۔ میں تیری کچھ دعائیں تو قبول کر لیتا تھا، مگر کچھ دعائیں تیری میں قبول نہیں کرتا تھا، کچھ وظائف جو تو کرتا تھا کہ میری یہ مراد پوری ہو، مگر وہ مراد پوری نہیں ہوتی تھی۔ میرے بندے یہ دیکھ وہ نعمت، یہ دیکھ یہ نعمت، یہ دیکھ یہ نعمتیں، بندہ دیکھے گا اللہ کی نعمتیں ہوں گی، جنت میں اعلیٰ اعلیٰ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، تو اللہ فرمائے گا بندے سن، یہ تیری وہ دعا کا ثمر ہے جو میں نے دنیا پہ تیری قبول نہیں کی، اس کا بدل میں نے آخرت میں سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تیری وہ دعا ہے جو میں نے آج قبول کی ہے۔ تو بندہ کہے گا اللہ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ بھی دنیا پہ نہ مانگتا، میں یہی دعا کرتا اللہ جو دعا دنیا پہ مانگوں مجھے اس کا بدل آخرت میں عطا کر دینا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اس بات سے آپ اندازہ کر لیجئے میری بہنوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے کوئی بانجھ ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے ڈاکٹر بے شک جواب دے دیں، لیکن مایوس مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، دعا کرتے رہنا چاہیے، اگر یہاں نہیں تو وہاں اس کا انعام ضرور ملے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس بات کے اوپر ہمارا پختہ یقین ہو اور ہم کبھی نہ گھبرائیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سب بولے اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں۔